ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، سال کے 12 مہینہ ہے، لیکن 9 مہینہ کا پتہ کسی کو نہیں، 8 مہینہ کا پتہ کسی کو نہیں، 10 مہینہ کا پتہ کسی کو نہیں، لیکن سال کا 2 مہینہ ایسا ہے جس کی خبر، جس کا پتہ سب کو ہے۔ یہ چھوٹکا چھوٹکا جو بوا بیٹھا ہے، اس سے پوچھے کون مہینہ ہے، وہ فٹ سے بتا دے گا یہ مہینہ ہے۔ ایک تو اس مہینے کو سب جانتا ہے، اور اس سے پہلے ایک مہینہ آتا ہے جس کو ہم لوگ رمضان المبارک کے مہینے سے جانتے ہیں، جس کا نام رمضان المبارک کا مہینہ ہے، یا کہیے رمضان کا مہینہ ہے، اس کو بھی سب جانتا ہے۔ آپ پوچھو کہ رمضان کہتے کس کو ہیں، یہ کون سا مہینہ رمضان کا ہے، تھوڑے نہیں جانتے ہیں۔ وہی مہینہ جو روزہ رکھنے والا ہے، جس کے اندر روزہ رکھا جاتا ہے، اس مہینے کو کیا کہتے ہیں؟ رمضان۔ یہ چھٹکا چھٹکا دیکھ رہے ہیں، پوا بیتا جو دیکھ رہے ہیں، وہ بھی کوشش کرتا ہے رمضان ہے تو ہم روزہ رکھیں، اس میں سے کوئی 2 گھنٹہ کا روزہ، کوئی 4 گھنٹہ کا روزہ، کوئی 5 گھنٹہ کا روزہ، کوئی 10 گھنٹہ روزہ، کوئی پورا روزہ رکھتا ہے، پورا خواہش ہوتی ہے، ماں کہتی ہے بیٹا نہیں اور روزہ کھول لے، بیٹا کچھ کھا، نہ ہم روزہ رکھیں گے۔ 10 بجے تک رکھا، 11 تک رکھا، 5 رکھا، نکالا، کھا لیا، پی لیا، جو کر لیا، لیکن 2 گھنٹہ روزہ ضرور رکھتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے وہ جانتا ہے کہ میرے ابا روزہ رکھتے ہیں، میری اماں روزہ رکھتی ہے، میرے چچا جو ہیں وہ روزہ رکھتے ہیں، یہ روزہ کا مہینہ ہے۔ 10 بجے تک، 12، 1، 2 بجے تک وہ منہ کو باندھ رکھا، اس کا بیچارہ بچہ ہے، بچپنا ہے، جو کچھ ہوا یا ہمارے آپ کے ضد پہ ہو یا اپنے سے ہو، وہ کچھ کھا پی لیتا ہے۔ پھر شام کا جب وقت ہوتا ہے تو اللہ نے جو اس کو میسر دیا، جو توفیق ہوئی، وہ پلیٹ میں لیا، بھاگتا ہے مسجد طرف، بھاگتا ہے چاہے جتنا اس کو مل جائے، یا جس کو اللہ نہیں دیا وہ 4 گھر سے آیا، جو اچھی چیز اس کو لگی وہ دے کے مسجد روانہ، سوچتا ہے کہ صبح روزہ رکھنے ٹائم ہے اور یہ شام کا وقت جو ہے وہ روزہ کھولنے کا وقت ہے۔ بچہ سب جانتا ہے، اسی اعتبار سے صبح میں روزہ رکھتا ہے، شام کو افطار کو مسجد پہنچ جاتا ہے۔ باپ چچا دادا کو دیکھا اس نے، لیکن باوجود اس کے کہ جب وہ محرم کا مہینہ آتا ہے، اس کو رمضان معلوم ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے، جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو وہی بچہ جو کل روزہ کے لیے جا رہا تھا، آج وہی بچہ دیکھے ڈھول بجاتا جائے گا، ڈھول بجا رہا ہے، سب کے ہاتھ میں کرچی ضرور دیکھیے گا، نہیں کچھ ملا تو منگا کا ٹہنی ملے گا، کوئی پیڑ کا کوئی ڈھلی ملے گا، کچھ نہ کچھ ملے گا۔ وہ بچہ وہ ہاتھ میں لے کے ڈانس کر رہا ہے، کہاں؟ امام بارے کے اوپر، جہاں امام بارے تو کوئی کی زمین کے امبارہ بنا لیا، آج ہی جگہ دیکھ کر گئے ہیں، بھائی کس کی زمین ہے؟ فلاں صاحب کی زمین ہے، پھر اس میں کیا کرتے ہیں، کیا دیتے ہو؟ تو اجرت میں وہ جو تجیہ، وہ جو بانس سب ہے، اجرت میں اس کو وہ دیتے ہیں، جو 25 کو نشان چہرا، اس کے زمین میں جو امبارہ بنایا 5 دن کا، اس کی اجرت اس کو بانس دے دیتے ہیں۔ یہ برکت جب محرم کا مہینہ آیا تو وہی بچہ ناچ رہا ہے، کیوں کہ وہ اپنے آل و عیال کو، خاندان کو، رشتہ دار کو، باپ کو چدا دیکھتا ہے کہ میرا باپ بھی ناچتا ہے، اور یہ نہیں بچہ نہیں جاتا ہے تو ماں تو کہتی بہوا بہوا اٹھ اٹھ رکھی ڈھولکیا آگے لو، دکی 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 بہوا اٹھ 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 بیچتی ہے، یا نہیں اٹھا جگہ ہوا ہے، جہاں اس کے کان میں آواز گئی وہ آنکھ میلے اور آنکھ کھولتا چیوتا ہوا فوراً وہاں پہنچ گیا۔ یہ ہمارے بچوں کا حال ہے، ہمارے جوانوں کا حال یہ ہے کہ جب محرم کا مہینہ آیا تو جس کو شریعت نے زندگی بھر کے لیے حرام قرار دیا ہے، وہ کیا کہے گا کہ نہیں محرم ہے چلتا ہے، محرم ہے چلتا ہے، محرم ہے اتنا ہونا چاہیے، کوئی برا نہیں سمجھتا ہے، نہ ماں برا سمجھ رہی ہے، نہ باپ برا سمجھ رہا ہے، نہ بھائی سمجھ رہا ہے، ایک بھائی اپنے بھائی کو دیکھ رہا ہے کہ بالکل مست بنا ہوا ہے، پھر پوچھو اے تمہارا بھائی سے محرم ہے، محرم ہے، پتا چلا کہ محرم آیا تو ڈھول بجانے کا مہینہ آیا، محرم آیا ناچنے کا مہینہ آیا، محرم
ربیع کا مہینہ آیا، محرم آیا، تاریخ کا مہینہ آیا، یہ کچھ آزادی اس میں کچھ نہیں، یہی کرنا چاہیے. اسی کو ہم لوگ سمجھ رہے محرم یا دین اسی کو سمجھ رہے ہیں. ابھی اپنے یہاں کی بات دیکھیے، اسی گاؤں کی بات جو سنتے جرمانہ بھی لگا. 4 لڑکا لیے ہوا کندھے میں چمار بنا ہوا ہے. آج اس کو چمار کر دیے، اس کا خاندان لڑنے کو آئے گا. جو چمار کا کام وہ گلے لٹکا کے دورہ جا رہا ہے ہر طرف، جہاں بھی دیکھیے. پرسوں 3 دن پہلے پنڈول جا رہے تھے رات میں 10:30 بجے 10:15 بجے، پورے راستے 3 جگہ یہی یحییٰ پور گئے تو صرف 5-10 لڑکا تھا جانے میں، 5-7 لڑکا، کوئی منگا کا ٹہنی لیوا، کوئی کچھ لیوا، اٹھا راستے اٹھا پڑا، اور 2 لڑکا جو 12-14 سال کا لے کے اپنا بجا رہا ہے. 10:15 بجے 11:15 میں ہم یہاں واپس آئے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ صرف 2 لڑکا 2 لڑکا روڈ پہ، ایک بجا رہا ہے، اور 2 لڑکا ادھر جا رہا تھا راستے میں، بس وہ بجا رہا ہے. کوئی برا نہیں سمجھ رہا میرے بھائی. تو یعنی محرم کا مہینہ آیا جس کو ہم نے سمجھ لیا کہ پینے کا مہینہ ہے، بجانے کا مہینہ ہے، چوری کرنے کا مہینہ ہے. دیکھیے چوری کا حال کیا بنا ہوا ہے. ہم بہت بڑا کام کرنے جا رہے ہیں، ثواب کا کام، دروازے مانگ بھی رہے ہیں اور ساتھ ساتھ جا کے چوری بھی کر رہے ہیں. چوری بانس چوری کیا، لا کے تجیا بنایا، پن کا کام کر دیا میرے بھائی. چوری کر رہے ہیں، تازہ بنا رہے ہیں میرے بھائی. یہ کون سا چوری کا مہینہ آ گیا؟ یہ کون شریعت دیتا، کون کتاب آپ کو جاتا ہے کہ چوری کرو اور چوری کر کے تجیا بناؤ؟ یعنی محرم آیا چوری کا مہینہ آیا، محرم آیا دارو کا مہینہ آیا، محرم آیا ناچنے کا مہینہ آیا، محرم آیا ایک دوسرے سے دشمنی نکالنے کا مہینہ آیا، محرم آیا دوسرے پہ ظلم کرنے کا مہینہ آیا. جبکہ اس مہینے کا نام سب جان رہا ہے، کتاب میں لکھتا ہے سب، محرم الحرام، حرمت والا مہینہ. حرمت کیا معنی بھائی؟ حرمت یہ معنی ہے کہ جس میں لڑائی کرنا، جس میں جھگڑا کرنا، جس میں جنگ و جدال کرنا، جس میں فسق و فجور کرنا اللہ نے حرام کر دیا. کہا کہ دیکھو ہم نے 4 مہینہ حرمت والا بنایا، اس میں 4 میں کون؟ محرم، ذی قعدہ کا مہینہ، قربانی سے پہلے جو مہینہ آ رہا ہے، عید کے بعد مہینہ جو آتا ہے، قربانی کا مہینہ، قربانی سے پہلے والا مہینہ، ایک محرم کا، 3 وہ لگاتار ہے. حرمت والا مہینہ ہے. کیوں؟ اس میں نہ لڑائی ہے، نہ جھگڑا ہے، نہ جنگ ہے، نہ جدال ہے، نہ فسق ہے، نہ فجور ہے. کیوں؟ یہ اللہ رب العزت کے گھر کے زیارت کرنے کا مہینہ ہے، یہ حج کا مہینہ ہے. ایک آدمی بقرعید سے پہلے ذی قعدہ سے حج کی تیاری کرتا ہے، وہ حج کے لیے سفر پہ روانہ ہوتا ہے. جب ذی الحجہ کا مہینہ آتا ہے وہ مکہ مدینہ جا کر کے اپنے حج کو پورا کرتا ہے. جب ذی الحجہ میں اپنے حج کو پورا کرتا ہے، محرم حرام میں اپنے گھر واپس آتا ہے. ایک آدمی حج کے سفر ہے، حج کی تیاری پہ جائے گا، یہ میرے بھائیوں لڑائی کرے گا. کہ اس 3 مہینے کے اندر 4 مہینے میں بالکل جنگ جدال قتال بند کر لو. آج ہر لوگ اپنے اپنے غور سینے پہ ہاتھ ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارا پڑوسی کیا کر رہا ہے، ہمارے اگل بغل لوگ کیا ہے. ارے بھائی کم نہ یہ تو آپ کو سمجھا تو سکتے ہیں، مانیے نہ مانیے آپ کا کام ہے، آپ سمجھیے، آپ کا خدا سمجھے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ ارے ہدایت تو ہم دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں. ہدایت دینا ہمارا کام ہے، سمجھانا تمہارا کام ہے. حضور اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا اے نبی آپ کا کام پیغام پہنچا دینا ہے، آپ پہنچا دیجئے. آپ ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت ہم دیں گے، ہم دیں گے. آپ کو جو پیغام کہا گیا ہے، آپ کو جو کہا لیٹر دیا گیا ہے، آپ کو جو قرآن دیا گیا ہے، آپ اپنی امت تک قرآن پہنچانا آپ کا کام ہے. راہ راستے پر لانا میرا کام ہے، ہدایت دینا میرا کام ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورے مکہ کے اندر چلا چلا کے کہا دیا، رات و دن کہا دیا کہ اے مکہ والو، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا یہ
پیغام ہے. تم آج بھی ہوش میں آ جاؤ, آج بھی سنبھل جاؤ, اس کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ شامل ہو جاؤ. لیکن وہی کفار, وہی چچا کہتا ہے کیا, اے محمد تمہاری ہلاکت ہو, تبا لک لہذا الہنا, تمہاری ہلاکت ہو, کیا تم نے ہم کو اسی لیے جمع کیا, اسی پیغام کے لیے. تو ہدایت اللہ کے ہاتھ میں. میرا کام ہے میرے بھائی, ہم آپ کو سمجھائیں گے, ہم آپ کو بتائیں گے, ہم آپ کو صحیح راستہ دکھائیں گے. ہمارا کام ہے آپ کو راستہ دکھانا. ہم ایمان والے ہیں. ہر ایک بھائی دوسرے بھائی کے لیے آئینہ ہے. ایک بھائی اپنے بھائی کو سمجھائے, ایک پڑوسی اپنے پڑوسی کو سمجھائے کہ یہ جو تم کام کر رہے ہو, جس کو ثواب سمجھ کے کر رہے ہو, میرے بھائیو حرام ہے. وہی کوفہ والا, وہی کوفی, وہی شیعہ حضرات جنہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا, اور یہ شہید نہیں کیا بلکہ ان کی جب شہادت ہو چکی ہے تو ان کی گردن کو اپنے نیزے کے اندر اٹھایا, آپ کو نیزے میں اٹھا کے حسین حسین علی ابن حسین, علی ابن حسین کا نعرہ لگا رہا تھا, اور ان کے سر مبارک کو نیزے میں اٹھا کے پورے کوفہ کی گلیوں میں ناچ رہا تھا, کوفے میں ناچ رہا تھا کہ ہم نے بہت بڑا کام کر دیا, ہم بہت بڑا کام کر دیا, ہم بہت بڑے بہادر کا لاگے. وہ کوفہ کی گلیوں میں گھوما تھا. آج ہم اپنے گاؤں میں, اپنے محلے میں, اپنے گلی میں, اپنے چوک پہ, اپنے بازار میں گھومتے ہیں. کیوں؟ کیا کہتے ہیں, اولی اولی, یا علی یا علی, یا علی یا علی. وہ بھی لاٹھی اٹھایا تھا, ہم بھی لاٹھی اٹھا رہے ہیں. بالکل وہی کام کر رہے ہیں جس کو شیعہ لوگ رواج دے رہا ہے. کہ آپ کو نہیں معلوم کہ تیمور لنگ جب ہندوستان میں آیا اس کے بعد سے اور مسلم دیش میں کہاں اس طرح ہو رہا ہے؟ نہیں غور کرتی اس بات پہ آپ؟ اگر یہ دین ہوتا تو کیا مدینہ کے لوگ دین کے خواہشمند نہیں ہیں, مکہ کے لوگ نہیں ہیں, مصر کے لوگ نہیں ہیں, سب کرتے میرے بھائی. آج جو کام وہ کیا آج اس کو ہم چڑھا بڑھوتی دے رہے. آئیے شیعہ کا یہی کام تھا کہ گھر گھر تک اس مشن کو پہنچا دو. جس علی کے بارے میں, جس کے بارے میں آتا ہے کہ جس کا نام لو تو مبارک انداز میں لو. حضرت علی کسی صحابہ کی شان میں اتنا بھی گستاخی کرنے والا ایمان سے خارج ہو جاتا ہے. صحابہ کا مقام معلوم ہے, بہت بڑا مقام. صحابہ کا مقام جانتے ہیں آپ لوگ؟ صحابہ کے مقام کے بارے میں کیا کتنا اس کا اونچا مرتبہ ہے. حدیث کی طور مرتبہ بتایا گیا کہ جو حضور اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مارکہ میں جہاد میں نکلے, کافروں سے جہاد کے نکلے, تو ساتھ میں صحابہ بھی نکلے سب لوگ. تو جب جہاد میں گھوڑے سے نکلے اور وہ زمین پر سے دھول اڑا, اور دھول اڑنے کے بعد اس گھوڑے کے ناک میں چلا گیا, ناک کے نیٹا میں دھول گیا, اس نیٹا کے برابر کوئی ولی اللہ نہیں ہو سکتا. صحابہ کا یہ مقام ہے. اسی لیے صحابہ کے ساتھ خاص ہے رضی اللہ تعالی عنہ. صحابہ کو کہہ سکتے ہیں, کسی دوسرے کہنا جائز نہیں. جیسے علیہ الصلوۃ والسلام نبیوں کے ساتھ خاص ہے, کسی صحابی کو نہیں لگا سکتے. شیعہ حضرات امام حسین علیہ السلام کو آتا ہے, امام بھی وہی لگاتا ہے. کیوں؟ کہ ان کے یہاں 12 امام ہیں شیعہ کے یہاں. اب اتنا زیادہ رواج دے دیا کہ ہم لوگ بھی منہ سے نکل جاتا ہے حضرت امام حسین. ہمارے لوگ بھی حسین علیہ السلام نکال دیتے میرے بھائی. تو جو وہ کام کیا آج ہم یہ کام کرتے ہوئے جا رہے ہیں میرے بھائی. سوچے ہم کہاں جا رہے ہیں. وہی بالکل جو کوفہ حضرات نے کیا کیا تھا, اٹھایا تھا نیزہ, وہ لاٹھی ہم اٹھا رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں اٹھا لاٹھی, سب کی لاٹھی اٹھی رہتی ہے. کر رہا ہے ایک کام, کیونکہ محرم کے اوپر بہت ساری بات ہو چکی ہے, اسے جو بات ہو چکی ہے میں نہیں بولنا چاہ رہا. دوسری بات دیکھ رہے ہیں, ٹھرکی لگا ہوا ہے, دیکھ رہے ہیں نا, گھیرا ہوا ہے.
اور یہاں سے وہاں تک جھنڈا لگا دیا ہے. دیکھ رہے یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ کہاں سے نکلا میرے بھائی؟ یہ وہی سے نکلا، کوفہ سے نکلا. جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مدینہ سے نکلتے ہیں، مکہ میں جاتے ہیں، مدینہ میں حاضری دیتے ہیں، اور جب وہ نکلتے ہیں کہ اہل کوفہ نے اتنا خط لکھ چکے ہیں، اہل کوفہ بار بار لیٹر لکھ رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ آئیے ہم یزید کی بات کو قبول نہیں کر سکتے، ہم یزید کو اپنا خلیفہ نہیں مانتے ہیں، ہم یزید کے ہاتھ میں بیعت نہیں کریں گے، آپ آ جائیے، آپ آ جائیے، ہم آپ کو خلیفہ مان لیں گے، ہم آپ کو امیر المومنین مان لیں گے، ہم آپ کے ہاتھ میں بیعت کریں گے، ہم یزید کو اپنا بیعت نہیں کر سکتے، آپ آ جائیے، آ جائیے، آ جائیے. 100 خط لکھتا جا رہا ہے، خطوں پہ خط، خط پہ خط لکھتا جا رہا ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ وہ زمانہ تھا کہ یہ نہیں کہ ابھی فون کریں فٹ سے خبر ملے گی. وہ ایک قاصد کو، ایک نمائندہ کو، اپنے ایک آدمی کو دے یہ لیٹر لو، اور لیٹر جا کے وہاں جاؤ پہنچا دو، پھر اس کا جواب اسی کے ہاتھ میں ملتا تھا، پھر وہ لے کر کے آ جاتے تھے. لیٹر آتا گیا، ہوتا گیا. حضرت امام حسین نے وعدہ کر لیا کہ میں آؤں گا. اس کے بعد حضرت امام حسین نے اپنے چچیرے بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجا کہ آپ جائیے اور کوفہ کے حالات کو معلوم کر لیجئے، کوفہ میں رہ کے دیکھیے کہ وہ جس آدمی کا خط میرے ساتھ ہے اس کا دل میرے ساتھ ہے کہ نہیں، وہاں کے حالات کیسے ہیں، وہاں کے لوگوں کے کیا رجحان ہے، وہاں کیسا معاملہ چل رہا ہے. بھیجا گیا اور آپ آگے چلیے، پیچھے آ رہے ہیں. مسلم بن عقیل کہاں؟ کوفہ میں. امام حسین کہاں؟ مکہ میں. امام مسلم بن عقیل وہی ہیں، وہاں سے چل دیے. جب مکہ سے نکلنے لگے تو جتنے رشتہ دار تھے، اپنے احباب تھے، صحابہ کرام تھے، سبھوں نے روکا کہ آپ کوفہ جا رہے ہیں، اور کوفہ والوں کی نظریہ بالکل صحیح نہیں ہے، ان کے اخلاق بالکل بدتر ہیں، اور وہ چال باز ہے. جیسے ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں کہ فلاں کے نسل میں گھسا ہوا ہے، فلاں خاندان میں گھسا ہوا ہے، یا برادری کے حساب سے کہتے ہیں. کہا کہ وہاں کے لوگ نتائج صحیح نہیں ہے، وہاں آپ کا جانا خطرے سے خالی نہیں ہے، آپ بالکل مت جائیں. سب لوگ منع کر رہے ہیں، لیکن کسی بات کا کوئی دلیل، کوئی حجت پیش نہیں کیا. صرف یہ کیا وہاں سے تو خط آیا ہوا ہے، وہاں کے لوگ تو اس بات پہ آمادہ ہیں، بابا بلایا جا رہا ہے، اگر نہیں جائیں گے تو مجبوراً وہ لوگ ان کو بیعت کر لے گا، اور ہم اپنے نانا کے دین کی حفاظت میں، ہم اپنے نانا کے دین کے لیے، یا اتنے لوگ اصرار کیا ہم نہیں جائیں گے تو یہ مناسب نہیں ہے، ہم کو جانا چاہیے. پکی کوئی دلیل کسی کو پیش نہیں کی. چل دیے میرے بھائی. کہاں کے لیے؟ کوفہ کے لیے. چل دیے. کوفہ کا گورنر کون؟ ابن زیاد. مکہ کا گورنر، مدینہ کا گورنر کون؟ ولید بن عتبہ. مدینے کا گورنر صحابی رسول ہے. انہوں نے بھی امام حسین کو لکھا کہ آپ بیعت قبول کر لیجئے، قبول کیجئے. امام حسین کا یہ کہنا تھا کہ میں یزید کے ہاتھ میں بیعت نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتے بھائی؟ کیا بات ہے؟ بات یوں ہے کہ حضور اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلام کا جو بھی کام ہوا ہے وہ شورا نظام سے ہوا ہے. جس انداز سے ابھی کے دور پہ مثال، ہم اس مثال سے موازنہ نہیں کر سکتے. ابھی کے دور میں ہمارے گاؤں کا رواج ہے، ہمارے گاؤں کا نہیں بہت سارے گاؤں کا رواج ہے، یہ خالی ہے گاؤں سے،
بہت جگہوں کا رواج ہے کہ جب مسجد کی کمیٹی چنی جاتی ہے تو گاؤں کے پورے لوگ بیٹھتے ہیں، آپ کہتے ہیں یہ صدر صاحب ہیں، یہ سیکریٹری صاحب ہیں، وہ خزانچی صاحب ہیں، چن کے ہوتا ہے کہ صدر کس کو. ابھی پورے بہار میں جو مدرسہ ہے وہ چنا جاتا ہے، کمیٹی اس کو چنتا ہے، اس کو بنا دیا جاتا ہے. ابھی یہ دستور چلتا آ رہا ہے. جیسے کہ ابھی تو ان کو ایسے چنتا ہے. ابھی جو نیتا ہم چنتے ہیں اپنا جو ممبر چنتے ہیں، جو بھی ودھایک کا ووٹس کے ذریعے جس کو زیادہ لوگ نے تصدیق کر دیا اس کے ووٹ، وہ نیتا جیت گیا، ودھایک ایم ایل اے ایم پی بن گیا. وہ اس زمانے کا تھا کہ سارے جتنے صحابہ کرام موجود تھے وہ سب کے سب بیٹھ کے متعین کیا کرتے تھے کہ ان کے بعد یہ. چنانچہ حضور اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر سارے مشورہ ہوا، ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم لاش پڑی ہے، ادھر روافض جو ہے وہ میٹنگ کر رہا ہے کہ اب کیا ہوگا، اب اسلام تو ختم ہو گیا، اب ہماری حکومت چالو ہو جائے گی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، ابو بکر صدیق کھڑے ہوتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہو گئے، دین رخصت نہیں ہوا، دین ختم نہیں ہوا، دین باقی رہے گا. چنانچہ سارے صحابہ کا مشورہ ہوا، افضل ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر المومنین بنا دیا گیا، بن گئے. اس کے بعد ان کے بعد پھر آیا معاملہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رخصت ہو گئے. اب کیا ہوگا تو حضرت ابوبکر عمر فاروق کو بنا دیا گیا. مطلب یہ ہوا کہ شورائی نظام کے ساتھ یہ سلطنت، حکومت، اقتدار ملتی چلی گئی. لیکن امیر معاویہ کے بعد جو ہوا، اب امیر کس کو بنایا جائے، اب مشورہ ہوتا، سارے صحابی بیٹھتے، سارے صحابی بہت بڑے بڑے صحابی سے موجود تھے. عبداللہ بن مسعود وہ موجود، ولید بن عتبہ مدینہ گورنر وہ موجود. کہہ رہے کہ بڑے بڑے 200 صحابہ موجود تھے، 200 اس زمانے میں. مشورہ نہ ہو کر کے باپ کے بعد بیٹا جو ابھی چل رہا یہاں، باپ کے بعد امیر معاویہ کے بعد بیٹا یزید سلطنت پر قابض ہو گئے کہ یہ حکم نہیں رہے گی. بہت سارے لوگوں نے حکومت ان کی بیعت کو مان لیا. یہی نہیں اور آگے بتاؤں، 60 صحابہ کرام 60 انہوں نے یزید کی بیعت کو قبول کر لیا. 60 صحابہ